بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ شاباش۔ جو بچے ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ریگولر جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کریں، اور جو یقیناً اپنا کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہیں، ان کو ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب آج کے لیکچر کے لیے ریڈی ہو جائیے، اپنی کاپی اور بک تیار رکھیے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 6 ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے غزوہ حنین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے چیپٹر کا نام۔ اس سے پہلے ہم نے فتح مکہ پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہ مکہ کس طرح فتح ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کی وجہ سے اور سیاسی سمجھ بوجھ کی وجہ سے بغیر کسی خون خرابے کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے مکہ فتح کرنے کے فوراً بعد جو ہے ایک اور جو مارکے کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، اور وہ تھا غزوہ حنین۔ تو ہم پڑھیں گے کہ غزوہ حنین کن حالات میں پیش آیا اور کیا وجوہات تھیں، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ حنین جو قبیلہ تھا ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور کس طرح اس کا فیصلہ ہوا، یہ سب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ حنین جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ غزوہ حنین کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام جو ہے غزوہ حوازن بھی ہے، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں اور قبیلہ حوازن اور ان کے حلیف کے درمیان لڑی گئی تھی۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے وہ حمایتی جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قبیلہ حوازن کے حمایتی تھے یا جنہوں نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہوا تھا، ان قبیلوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ ٹھیک ہے، قبیلہ حوازن کے جو لوگ تھے وہ بہت دولت مند تھے۔ ٹھیک ہے، سیاست پوائنٹ بھی بناتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ریزن میں نے آپ کو بتا دی۔ غزوہ حنین کا ذکر قرآن پاک کی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غزوہ حنین کا ذکر فرمایا اور واضح الفاظ میں فرمایا اور کہا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت جگہوں پر مدد کی، اور خاص طور پر غزوہ حنین کے دن، جب تمہاری فوج کی تعداد کی کثرت نے تمہیں حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب مسلمان لڑنے نکلتے ہیں، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جب یہی مجاہد، یہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی مدد اس طرح فرمائی کہ آسمان سے فرشتوں کی پوری ٹولی جو ہے وہ نازل فرما دی۔ اور دراصل مسلمان نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لڑ رہے تھے،
مسلمان خود حیران تھے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. ظاہر ہے انہیں نہیں محسوس ہو رہا، انہیں صرف محسوس ہو رہا تھا، انہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اور ایک ایک مسلمان 10 کافروں پر جو ہے بھاری تھا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی اور فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کے خلاف، بنو حوازن کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم نیک مقصد لے کر اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنو حوازن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بنو حوازن کون تھے. ٹھیک ہے بچوں، بنو حوازن کا جو قبیلہ ہے وہ مکے سے تقریباً 50 میل کی مسافت پر تھا. یعنی بنو حوازن کے جو لوگ تھے وہ مکے سے 50 میل کی دوری پر رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بہت بہادر اور دلیر تھے اور جنگی چالوں اور تیر اندازی میں ان کو خاص مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ اس قبیلے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی اور دولت کی بھی فراوانی تھی. تو ان تمام چیزوں نے انہیں متکبر بنا دیا تھا، یعنی مغرور بنا دیا تھا. دولت بھی بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ اس قبیلے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی اور لڑنے میں جنگی جو مہارت تھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بہت دلیر تھے اور بہت بہادر تھے، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے. اس لیے یہ تمام باتیں جو تھیں ان سب نے مل کر اس قبیلے کے لوگوں کو مغرور بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں بہادری نوجوانوں کی کثرت یا اکثریت جنگی چالوں اور تیر اندازی میں مہارت اور دولت کی فراوانی نے انہیں مغرور بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب مغرور ہو گئے تو اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم جو ہے تمام جگہوں پر ہر جگہ جو ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. اور جب مکے میں انہیں کفار کی شکست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا علم ہوا تو وہ مزید غصے میں آ گئے، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پسند نہ آئی. اور اب وہ اس بات کا خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے کفار کے بعد مکے پر ہمارا قبضہ ہو، یعنی ہم قبضہ کریں، ہم حکومت کریں اور وہاں کے سردار ہمیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک سردار میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب ہم میں موجود ہیں. بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ جنگی مہارت بھی موجود ہے، تیر اندازی بھی ہمیں بہت اچھی آتی ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے ان سب نے ان کو مغرور بنا دیا اور اب وہ مکے پر جو ہے وہ مکے کے عرب کا سردار بننے کا خواب دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے بچوں،
مکے میں قریش کی شکست کے بعد اب وہ عربوں کا سردار بننے کا خواب دیکھ رہے تھے. تو یقیناً اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب وہ تیاری کریں گے، دوبارہ مکے پر حملہ کریں گے تاکہ جو ہے وہاں جو موجود نو مسلم تھے، یعنی کہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سے جنگ کریں اور دوبارہ سے اب ان کو شکست دے کر وہ خود جو ہے وہ وہاں کے مالک بن جائیں، وہاں پر قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے بنو حوازن کی تیاری. ٹھیک ہے بچوں، اب بنو حوازن نے تیاری کے لیے کیا کیا آپ دیکھیں. بنو حوازن کے نوجوان اور نا تجربے کار سردار مالک بن عوف نے اپنی جوشیلی تقریروں سے قبیلے کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور بنو ثقیف کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. تو تیاری کے لیے کیا کیا؟ جو بنو حوازن کا جو سردار تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف، اور وہ خود بھی جو ہے نوجوان ہی تھا، یقیناً اتنا زیادہ تجربے کار نہیں تھا، نا تجربے کار تھا. اس نے جوشیلی تقریریں کی اور اپنی عوام کو جو ہے اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا، ان کو جوش دلایا کہ ہم نے جو ہے مکے پر حملہ کر کے فتح حاصل کرنی ہے اور ہمارا قبضہ جو ہے وہ کس طرح مکے پر ہو جائے گا. تو لوگ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گئے. اس کے علاوہ ان کے قریب ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو ثقیف، وہ قبیلہ بھی جو ہے ان کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے، بنو حوازن کے سردار نوجوان نا تجربے کار سردار، کیا نام تھا اس کا؟ مالک بن عوف. مالک بن عوف نے اپنی جوشیلی تقریروں سے اپنے لوگوں اور بنو ثقیف کو اپنا ہم خیال بنا کر جنگ کے لیے تیار کیا. ٹھیک ہے بچوں، تو کس طرح سے مالک بن عوف نے اپنی جوشیلی تقریروں سے اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ساتھ ساتھ بنو ثقیف قبیلہ جو تھا اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اس کو بھی جنگ کے لیے تیار کر دیا. اب یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے، یعنی بنو حوازن اور بنو ثقیف، ان کا لشکر جو ہے درہ اوتاس، وادی حنین کے درہ اوتاس میں جمع ہوا. ٹھیک ہے، بنو حوازن اور بنو ثقیف کا لشکر وادی حنین کے درہ اوتاس میں
جمع ہوا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اس طرح سے یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ بالکل ذہنی طور پر بھی اور اپنے مالی طور پر بھی، یعنی کہ ان کے پاس مکمل طور پر اسلحہ تھا، جنگی لحاظ سے بالکل جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر درہ اوتاس میں آ کر جمع ہو گئے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک کام اور کیا کہ اپنے ساتھ مال مویشی یعنی جو جانور ہوتے ہیں وہ بزرگ، بوڑھے، بچے اور عورتوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ جو ہے ان کی حفاظت کے لیے جو ہے ان کا جوش و جذبہ برقرار رہے. ٹھیک ہے لشکر میں مال مویشی، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں. اب یہ لشکر جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے لیکن اس کے بعد بھی چونکہ یہ پورا لشکر جو تھا نوجوانوں پر مشتمل تھا اور ناتجربہ کار ان کا سردار تھا، تو اس کے لیے بنو حوازن نے ایک کام اور کیا کہ اپنے ایک عمر رسیدہ سردار اور شاعر تھا درید بن سما کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی کہ بھئی یہ بزرگ ہے اور اس جو ہے تجربہ کار بھی ہے، تو ہم جو ہے اس کی حکمت عملی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب درید بن سما نے کیا جواب کہا؟ کون تھا درید بن سما؟ یہ ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار سردار اور شاعر تھا، اور بنو حوازن نے اس کی جنگی حکمت عملی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ اس سے رابطہ کیا، ظاہر ہے اس کو تاکہ اپنے ساتھ ملائے، مشورہ کیا کرنے کے لیے. اس نے کیا مشورہ دیا آپ دیکھیں. آپ بنو حوازن نے ایک عمر رسیدہ اور سردار اور شاعر درید بن سما کی خدمات حاصل کی تاکہ اس کی فہم و فراست اور جنگی حکمت عملی سے جنگ میں فائدہ اٹھائیں. درہ اوتاس کو درید بن سما نے لڑائی کے لیے موضوع قرار دیا، لیکن جنگ میں مال مویشی، بچے اور عورتیں لانے کی سخت مخالفت کی. بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے کہا تجھے مالک بن عوف سے کہا، کس نے؟ درید بن سما نے، کہ تجھے میدان جنگ کے تقاضوں کا تجربہ نہیں ہے. میدان جنگ میں مال مویشی، بچے، بوڑھے اور عورتیں لانا سخت غلطی ہے. میدان جنگ میں فتح تیر تلوار اور زور بازو سے ہوتی ہے. اگر ہمیں شکست ہوئی تو یہی مال مویشی، بچے، بوڑھے اور عورتیں ہمارے لیے ذلت کا سامان بنیں گے.
درید بن سما نے مالک بن اوف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کو واپس بھیج دو، لیکن مالک بن اوف نے درید بن سما کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور ہنستے ہوئے کہا یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے۔ اس نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا اور اپنے جاسوسوں کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی خبرگیری کے لیے روانہ کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو درید نے بچوں، بوڑھوں اور مویشی اور عورتوں کو جنگ میں لانے کی مخالفت کی۔ اور درہ اوتاس کو جنگ کے لیے موزوں قرار دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مالک بن اوف نے اس کی اس رائے کو قبول نہیں کیا اور جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آج کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے پڑھیں گے۔ آپ اس کو دوبارہ ریڈ کیجئے اور سمجھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ جلدی سے اپنی کاپیز نکال لیجئے۔ اس میں ایک آخری پوائنٹ لکھ لیجئے آپ کہ مالک بن اوف نے درید بن سما کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کلاس ورک آپ کا دو خالی جگہیں پر کریں۔ دو ایم سی کیوز حل کریں اور دو جملے درست کریں۔ اپنی ویڈیو کو روکیں اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے۔ جی بچوں، کلاس ورک ہو گیا، اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں آپ کا پہلا سوال ہے، غزوہ حنین کو غزوہ حوازن کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا کوشچن ہے، بنو حوازن کون تھے؟ بنو حوازن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اور تیسرا سوال ہے، بنو حوازن نے کس قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا؟ کس قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اس اتحادی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ ایک سوال آپ اور لکھ لیجئے، درید بن سما کون تھا اور اس نے مالک بن
خوف کو کیا مشورہ دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک تھا، اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.